أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے 9 پارے کا آغاز کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا اچھے اچھے احکامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم کے سردار جو بڑائی کی گمنڈ میں تھے کہنے لگے کہ اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان والوں کو اس بستی سے نکال باہر کریں، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اگر ہم تمہارے دین سے نفرت ہی کرتے ہوں تب بھی ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس آئیں۔ ہاں، اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ ہی پر ہم کو بھروسہ رکھنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 90، اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا، قوم کے لوگوں سے کہنے لگے کہ اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور آیت نمبر 91، پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آخر کار ان کو نقصان اٹھانا پڑا، چنانچہ وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے کہ اے قوم، میں نے تجھے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور تیرا بھلا چاہا تھا، مگر میں اب اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی، اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اس کے رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ اور آیت نمبر 95، پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑا کہ انہیں پہلے سے پتہ بھی نہیں چلا، اور اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرح سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بدعمالی کی پاداش میں ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اب بتاؤ کہ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جب وہ سوئے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود رہے ہوں؟ بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اور آیا نمبر 99، اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے تو وہی لوگ بے فکر بیٹھتے ہیں جو آخر کار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد ان کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی
उनके गुनाहों की वजह से किसी मुसीबत में मुब्तला कर दे। और जो लोग भी अपनी जिद की वजह से ये सबक नहीं लेते, हम उनके दिलों पर मुहर लगा देते हैं, जिसके नतीजे में वो कोई बात नहीं सुनते। ये हैं वो बस्तियां जिनके वाकयात हम तुम्हें सुना रहे हैं, और हकीकत यह है कि इन सब के पास उनके पैगंबर खुले खुले दलाइल लेकर आए थे, मगर जिस बात को वो पहले झुटला चुके थे उस पर कभी मान लाने को तैयार नहीं हुए। जो लोग कुफर को अपना चुके होते हैं, इनके दिलों पर अल्लाह इसी तरह मोहर लगा देता है। हमने इनकी अक्सरियत में अहद की कोई पासदारी नहीं पाई, और वाकया यह है कि इनमें से अक्सर लोगों को हमने नाफरमान ही पाया। और आया नंबर 103, फिर हमने इन सब के बाद मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने भी इन निशानियों की जालमाना नकदरी की। अब देखो कि इन मुफसदों का इंजाम कैसा हुआ। मूसा ने कहा था कि ए फिरौन, यकीन जानो कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर बनकर आया हूँ। आया नंबर 105, मेरा फर्ज है कि मैं अल्लाह की तरफ मंसूब करके हक के सिवा कोई और बात ना कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक खुली दलील लेकर आया हूँ, लिहाजा बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। उसने कहा कि अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो उसे पेश करो, अगर तुम एक सच्चे आदमी हो। इस पर मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो अचानक वो एक साफ साफ अस्तहा बन गई, और अपना हाथ गिरेबान से खींचा तो वो सारे देखने वालों के सामने यकायक चमकने लगा। फिरौन की कौम के सरदार एक दूसरे से कहने लगे कि ये तो यकीनी तौर पर बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल बाहर करे। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा कि जरा इसको और इसके भाई को कुछ मोहलत दो, और तमाम शहरों में हरकारे भेज दो, ताकि वो तमाम माहिर जादूगरों को जमा करके तुम्हारे पास ले आए। आया नंबर 113, चुनाचे ऐसा ही हुआ, और जादूगर फिरौन के पास आ गए और उन्होंने कहा कि अगर हम मूसा पर गालिब आ गए तो हमें कोई इनाम तो जरूर मिलेगा। फिरौन ने कहा कि हाँ, और तुम्हारा शुमार यकीनन हमारे मुकर्रब लोगों में होगा। उन्होंने मूसा से कहा कि मूसा, चाहो तो जो फेंकना चाहते हो तुम फेंको, वरना हम अपनी जादू की चीज फेंके। मूसा ने कहा कि तुम फेंको। चुनाचे जब उन्होंने अपनी लाठियां और रस्सियां फेंकी तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, उन पर दहशत तारी होगी और जबरदस्त जादू का मुजाहरा किया। और हमने मूसा को वही के जरिए हुक्म दिया कि तुम अपनी लाठी डाल दो। बस फिर क्या था, उसके देखते ही देखते वो सारी चीजें निगलनी शुरू कर दी जो उन्होंने झूठ मूठ बनाई थी। इस तरह हक खुलकर सामने आ गया और उनका बना बनाया काम मलिया मेट हो गया। इस मौका पर वो मगलूब हुए और शदीद शर्मिंदगी की हालत में मुकाबले से पलट कर आ गए, और इस वाकया ने सारे जादूगरों को बेसाख्ता सजदे में गिरा दिया। आया नंबर 121, वो पुकार उठे कि हम अपने रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए हैं, जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन बोला, तुम मेरी इजाजत देने से पहले ही इस शख्स पर ईमान ले आए हो। ये जरूर कोई साजिश है जो तुमने इस शहर में मिली भगत से बनाई है, ताकि तुम यहाँ के रहने वालों को यहाँ से निकाल बाहर करो। अच्छा, तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है कि तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट डालूंगा, फिर तुम सबको इकट्ठा सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा, यकीन रख कि हम मर कर अपने मालिक ही के पास वापस जाने वाले हैं, और तू इसके सिवा हमारी किस बात से नाराज है कि जब हमारे मालिक की निशानियां हमारे पास आ गई तो हम उन पर ईमान ले आए। ए हमारे परवरदिगार, हम पर सब्र के पैमाने उंडेल दे और हमें इस हालत में मौत दे कि हम तेरे ताबेदार हों। अब यहाँ पे देखिए कि ईमान की कितनी बड़ी कीमत उठानी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो डगमगाए नहीं। आया नंबर 127, और फिरौन की कौम के सरदारों ने फिरौन से कहा कि आप मूसा और उसकी कौम को खुला छोड़ रखेंगे ताकि वो जमीन में फसाद मचाएं और आपके खुदाओं को पसे पुश डाल दें। वो बोला, हम इनके बेटों को कत्ल करेंगे, इनकी औरतों को जिंदा रखेंगे, और हमें इन पर पूरा पूरा काबू हासिल है। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और सब्र से काम लो। यकीन रखो कि जमीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है, और आखिरकार अंजाम परहेजगारों के हक में होता है। आया नंबर 129, उन्होंने कहा कि हमें तो आपके आने से पहले भी सताया गया था और आपके आने के बाद भी सताया जा रहा है। मूसा ने कहा कि उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और तुम्हें जमीन में अपना जानशी बना देगा, फिर देखेगा कि तुम कैसे काम करते हो। देखिए यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने जो खुशखबरी दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें इसका जानशी बना देगी, क्योंकि वो तो महकूम थे ना, वहां पे गुलाम थे।
لیکن پھر کیا کہا کہ وہ بنائے گا اور وہ یہ دیکھے گا کہ تمہارا عمل کیسا ہے۔ اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوشحالی آتی تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے تھے، اور موسیٰ سے کہتے تھے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانیاں لے آؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیا نمبر 133، چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، گھون کے کیڑے، مینڈک اور خون کی بلائیں چھوڑی، جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ جب ان پر عذاب آ پڑتا تو کہتے کہ اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا جو وعدہ ہے اس کے واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دو کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، اور اگر واقعی تم نے ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک ہٹا لیتے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا تو وہ ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ پھر آیا نمبر 136، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھی۔ اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی تھی اس سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ اور آیا نمبر 138، اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں پر لگے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ایسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہے۔ اور کہا کہ کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ لاؤں، حالانکہ اسی نے تمہیں دنیا جہاں کے سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا تھا جو تمہیں بدترین تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور آیا نمبر 142، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کرے، پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی، اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی میعاد کل 40 راتیں ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میرے قائم مقام بن جانا، تمام معاملہ درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے تو ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا، تو وہ کہنے لگے میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ آیا نمبر 143، فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑی کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے اپنے پیغام دے کر اور تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی ہے، لہٰذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی اور یہ حکم دیا اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے بہترین احکامات پر عمل کرے۔ اور آیت نمبر 145، میں عنقریب تم کو نافرمانوں کے گھر دکھا دوں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگزشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ہے ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں، انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں،
खुद इनकी आबाल का होगा जो वो करते रहे थे। आया नंबर 148, और मूसा की कौम ने उनके जाने के बाद अपने जेवरों से एक बछड़ा बना लिया। बछड़ा क्या था? एक बेजान जिस्म में से बैल की सी आवाज निकलती थी। भला क्या उन्होंने इतना भी नहीं देखा कि वो ना उनसे बात कर सकता है और ना ही कोई रास्ता बता सकता है, मगर उसे बाबूद बना लिया और खुद अपनी जानों के लिए जुल्म कर बैठे। और जब अपने किए पर पछताए और समझ गए कि वो गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे कि अगर अल्लाह ने हम पर रहम ना फरमाया और हमारी बख्शिश ना की तो यकीनन हम बर्बाद हो जाएंगे। और जब मूसा गुस्से और रंज में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस आए तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि तुमने मेरे बाद मेरी कितनी बुरी नुमाइंदगी की। क्या तुमने इतनी जल्दबाजी से काम लिया कि अपने रब के हुक्म का भी इंतजार नहीं किया? और आया नंबर 150, और ये कहकर उन्होंने तख्तियां फेंक दी और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़कर उनको अपनी तरफ खींचने लगे और बोले, ऐ मेरी माँ के बेटे, यकीन जानिए कि इन लोगों ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल ही कर डाले। अब आप दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दीजिए और मुझे इन जालिम लोगों में शुमार न कीजिए। मूसा ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मेरी और मेरे भाई की मगफरत फरमा दीजिए और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर दे। तू तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया है उन पर जल्द ही उनके रब का गजब और दुनियावी जिंदगी में उनकी जिल्लत आ पड़ेगी। जो लोग झूठ बांधते हैं उनको हम इस तरह सजा देते हैं, और जो लोग बुरे काम कर गुजरे फिर उसके बाद तौबा कर ले और ईमान ले आए तो तुम्हारा रब इसकी तौबा के बाद इनके लिए बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। और आया नंबर 154, और जब मूसा का गुस्सा थम गया तो उन्होंने तख्तियां उठा ली और उनमें जो बातें लिखी थी उसमें उन लोगों के लिए हदायत और रहमत का सामान था जो अपने रब से डरते हैं। और मूसा ने अपनी कौम के 70 आदमी मुंतखब किए ताकि उन्हें हमारी तय किए हुए वक्त पर कोहे तूर लाएं। फिर जब उन्हें जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर आप चाहते तो उनको और खुद मुझको भी पहले ही हलाक कर देते। क्या हम में से कुछ बेवकूफों की हरकत की वजह से आप हम सबको हलाक कर देंगे? जाहिर है कि नहीं। लिहाजा पता चला कि ये वाकया आपकी तरफ से सिर्फ एक इम्तिहान है जिसके जरिए आप जिसको चाहे गुमराह कर दे और जिसको चाहे हदायत दे। आप ही हमारे रखवाले हैं, हमारे लिए हमें माफ कर दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। बेशक आप सारे माफ करने वालों से बेहतर माफ करने वाले हैं। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दीजिए और आखिरत में भी। हम इस गर्ज के लिए आप ही से रुजू करते हैं। आया नंबर 156, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अपना अजाब तो मैं उस पर नाजिल करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और जहां तक मेरी रहमत का ताल्लुक है तो वो हर चीज पर छाई हुई है। चुनाचे मैं ये रहमत मुकम्मल तौर पर उन लोगों के लिए लिखूंगा जो तकवा इख्तियार करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। और आया नंबर 157, जो उस रसूल यानी नबी उम्मी के पीछे चले जिसका जिक्र वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाएंगे, जो उन्हें अच्छी बातों का हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा और उनके लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल और गंदी चीजों को हराम करार देगा, और उन पर वो बोझ और गले का तौक उतार देगा जो उन पर लदे हुए थे। चुनाचे जो लोग उस नबी पर ईमान लाएंगे, उसकी ताजीम करेंगे, उसकी मदद करेंगे और उसके साथ जो नूर उतारा गया है इसके पीछे चलेंगे तो वही लोग फलाह पाने वाले होंगे। आया नंबर 158, ए रसूल इनसे कहो कि ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ जिसके कब्जे में तमाम आसमानों और जमीनों की सल्तनत है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगी और मौत देता है। अब तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ जो नबी उम्मी है और जो अल्लाह और उसके कलमात पर ईमान रखता है, और उसकी पैरवी करो ताकि तुम्हें हदायत हासिल हो। और मूसा की कौम में एक जमात ऐसी भी है जो लोगों को हक का रास्ता दिखाती है और उसी हक के मुताबिक इंसाफ से काम भी लेती है। और आया नंबर 160, और हमने उनको यानी बनी इसराइल को 12 खानदानों में इस तरह तकसीम कर दिया था कि वो अलग अलग इंतजामी जमातों की सूरत इख्तियार कर गए थे। और जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा तो हमने उनको वही के जरिए हुक्म दिया कि अपनी लाठी फलां पत्थर पर मारो। चुनाचे इस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। हर खानदान को अपनी पीने की जगह मालूम हो गई और हमने उनको बादल का साया दिया और हमने उन पर मनोसलवा ये कहकर उतारा कि खाओ वो पाकीज़ा रिज़्क जो हमने तुम्हें अता किया है। और उसके बावजूद उन्होंने नाशुक्री की तो उन्होंने हमारा क्या नुकसान किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। और वो वक्त याद करो जब उनसे कहा गया था कि इस बस्ती में जाकर बस जाओ और उसमें जहां से चाहो खाओ, और वो ये कहने लगे कि ए अल्लाह,
ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، تو ہم تمہاری تمام خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے۔ آیت نمبر 162۔ اور پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی، تب ہم نے ان کو مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں ہفتے کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی اور جب وہ ہفتے کے دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھی۔ اسی طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے، اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے رب کے حضور بری الذمہ ہو جائیں، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ دیکھیے اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ یہ تین گروہوں کی بات ہے۔ ایک وہ جو گناہ کا کام کر رہے تھے جسے اللہ نے منع کیا وہ کر رہے تھے، ایک گروہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ یہ نہ کرو، اور ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ یہ تو ویسے ہی ہلاک ہونے والے ہیں، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ آج ہم زیادہ تر لوگ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں ان کو کہنے والے، چھوڑو پیچھے، خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کی بدلہ دے دے گا۔ یا پھر ہم ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو ہلاک کیا، آپ یہاں پہ دیکھیے، وہ گروہ جو گناہ کر رہا تھا اور وہ گروہ جو ان کو منع نہیں کر رہا تھا۔ بچے کون تھے؟ جنہوں نے ان کو کہا تھا۔ اور آیت نمبر 165، پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا۔ دیکھیں کہ برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ان کی مسلسل نافرمانی کے بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا۔ بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان بھی ہے۔ اور آیت نمبر 168، اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس حقیر دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے بھی رشوت میں لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں مذکورہ یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرے؟ اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اے یہود، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آیا نمبر 171، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے کہ وہ کوئی سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ اس کے اوپر ہی گرنے والا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اور اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے اس کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور اس کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا۔ یہ کون سا وقت تھا جو وعدہ الست لیا گیا تھا، اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ آیت نمبر 173، یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم اس کے بعد انہی کی اولاد بنے، تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کریں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے ہیں؟ اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ اور آیت نمبر 175، اور اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی مگر وہ ان کو بالکل چھوڑ نکلا،
پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور آیت نمبر 176، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سربلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا۔ اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپتا ہے، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپتا ہے۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 179، اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا منہم، ان کے پاس دل ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جس سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں جس سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسماء حسنہ اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ اسی وجہ سے اس دفعہ ہم نے اسماء حسنہ کی سیریز شروع کی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پورے نام یاد ہو جائیں، اور جب بھی آپ دعا کریں تو آپ کوشش کریں کہ جتنے نام ابھی تک آپ نے یاد کیے ہیں ان ناموں کے واسطے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکاریں۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اسماء حسنہ اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں، لہٰذا ان کو انہی ناموں سے پکارو۔ اور آیت نمبر 180، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 184، بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے، وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبع کرنے والے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کی سلطنت پر اور اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں اس پر غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو؟ اب اس کے بعد آخر کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے۔ اے رسول، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہوگی، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ آیت نمبر 187، یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہو۔ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، اور اگر مجھے غائب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کرے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غائب کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بینہ بیان کیا ہے۔ اور دوسری بات غور کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے پاس آ کر سکون حاصل کرو۔ آیت نمبر 189، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہوگی تو دونوں میاں بیوی نے اپنے پروردگار اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں سے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور بدتر ہے۔ کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں
جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانے، بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہے۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اب ذرا ان سے دعا تو مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ آیا نمبر 195، بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جس سے وہ چلیں، یا ان کے پاس ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑے، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھے، یا ان کے پاس کان ہے جس سے وہ سنے؟ ان سے کہہ دو تم ان سب دیوتاؤں کو بلاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ اور تم ان کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہیں سنیں گے بھی نہیں۔ وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے وہ تمہیں دیکھ رہے ہو، لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اے پیغمبر، درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان مت دو۔ اور آیا نمبر 200، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چوکا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگو، یقیناً وہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے نا تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جو ان شیطانوں کو اپنے بھائی بنا لیتے ہیں ان کو یہ شیطان گمراہی میں گھسیٹتے لے جاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی سے باز نہیں آتے۔ آئے نمبر 203، اور اے پیغمبر، جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا۔ کہہ دو کہ میں تو اسی بات کی تباہ کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تراویح میں ہم جاتے ہیں نا تو اکثر لوگ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ امام اتنی زور سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے۔ اور اپنے رب کا صبح شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ ال اعراف ختم ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ انفال۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورت تقریباً سن 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کے بیشتر مضامین جو ہے وہ جنگ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل کے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ مارکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی تھی اور قریش مکہ کو ذلت امیز شکست دوچار ہونا پڑا۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں، اور مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی اس کی ہمت افزائی کی، اور ساتھ ساتھ بعض ان کی کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی گئی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئے، اور آئندہ کے لیے وہ ہدایت بھی دی گئی جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی تھی۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکامات بھی بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ جنگ بدر اصل میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئی تھی، اس لیے ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ ہجرت کی وجہ سے میراث کی تقسیم کے متعلق کچھ احکامات عارضی طور پر نافذ کیے گئے۔ سورت کے آخر میں اسی وجہ سے میراث کے کچھ مستقل احکام بھی دیے گئے ہیں۔ چونکہ اس سورت کے بہت سے مضامین جنگ بدر کے مختلف واقعات کے متعلق ہیں، اس لیے ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے اس جنگ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات یہاں پیش کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے
صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اسی دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو طرح طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ کے قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، جس کا ذکر اس صورت میں آئے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اس فکر میں تھے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جو پناہ دی ہے، اب یا تو تم اس پناہ کو واپس لے لو یا پھر ہم تم پر حملہ کریں گے۔ انصار میں سے اوس کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے وقت ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلہ لے کر جب شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، اب ہم تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد کفار مکہ کے کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گئے۔ حالات کے اس پس منظر میں ابو سفیان، جو اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا، ایک بڑا بھاری تجارتی قافلہ لے کر شام گیا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے ہر مرد اور عورت نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی غرض سے بھیجا تھا۔ یہ قافلہ شام میں 100% نفع کما کر واپس آ رہا تھا۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور 50,000 دینار کا سامان بھی لادا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ 40 مسلح افراد اس کی حفاظت پر متعین تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق آپ نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے باقاعدہ سپاہیوں کی بھرتی کا موقع نہیں تھا، اس لیے وقت پر جتنے صحابہ تیار تھے ان کی تعداد 313 تھی، کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، 60 زریں تھی۔ اس معمولی سامان کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے نکلے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض غیر مسلم مصنفین نے اس واقعہ پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہمارے زمانے کے بعض مسلمان مصنفین نے اس اعتراض سے مرغوب ہو کر یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ قافلے پر حملہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان نے اپنے طور پر خطرہ محسوس کر کے ابو جہل کے لشکر کو دعوت دی تھی، لیکن واقعہ کہ یہ تشریح صحیح احادیث اور قرآنی ارشادات کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اعتراض اس وقت کے حالات اور اس دور کی سیاسی، دفاعی اور معاشرتی ڈھانچے سے بے خبری پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقعات ہم نے اوپر بیان کیے ہیں اس کی روشنی میں فریقین کے درمیان ایک مسلسل جنگ کی حالت موجود تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہ صرف چیلنج دے رکھا تھا بلکہ کفار کی طرف سے عملی طور پر چھیڑ چھاڑ بھی شروع ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سعد بن معاذ پہلے سے انہیں متنبہ کر آئے تھے کہ وہ اس قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ تیسرا، اس دور میں شہری اور فوجی افراد کی کوئی تفریق نہیں تھی، کسی معاشرے کے تمام بالغ مرد جنگ میں لڑنے والے کہلاتے تھے۔ چنانچہ قافلے کی سرگردگی ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک کھلا دشمن تھا، اور اس کے پاس 40 مسلح افراد میں سے ہر ایک قریش کے ان لوگوں میں سے تھا جو مسلمانوں کو ستانے میں پیش تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اور یہ قافلہ بھی اگر کامیابی سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتا تو قریش کی جنگی طاقت میں بڑا اضافہ بنتا۔ ان حالات میں اس کو ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ قرار دینا اس وقت کے حالات سے ناواقفیت اور محض عناد کا کرشمہ ہے، اور اس وجہ سے ان واقعات کا انکار کرنا کسی طرح درست نہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بہرحال جب ابو سفیان کو آپ کے ارادے کا اندازہ ہوا تو اس نے ایک طرف تو ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیجا کہ اس واقعے کی اطلاع دے، اور دوسری طرف پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا،
اور دوسری طرف اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مدینہ منورہ پہنچ جائے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ اب ابو جہل سے ایک فیصلہ کن مارکا ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش پیش تھے مارے گئے اور دوسرے 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ جنگ بدر کا پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ انشاءاللہ اس سورہ کو آپ اچھے سے سمجھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجات ہے، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات پسند نہ تھی۔ اور آیت نمبر 6، وہ حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا ہو، اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا۔ تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہ تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کام سے حق کو حق دکھا دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، چاہے مجرم لوگ اس بات کو کتنا ہی ناگوار سمجھے۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی فوج بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اس لیے کیا تھا کہ یہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور آیت نمبر 11، یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم پر شیطان کی گندگی دور کرے، تمہارے دلوں کو ڈھارس دے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے۔ اور آیت نمبر 12، وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں روب طاری کر دوں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ سب تو اب چکھ لو۔ اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ کا ہے۔ اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو تو اس کی بات تو اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آیت نمبر 17، چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا، اور اے پیغمبر جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم
تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تمہارے ہاتھوں یہ کام اس لیے کرایا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے۔ بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا۔ اور آیت نمبر 19، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر بھی وہی کام کرتے رہو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے، اور تمہارا جتھا تمہارا کوئی کام نہیں آئے گا چاہے وہ کتنا زیادہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو اور اس کی تابعداری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور رسول کے احکامات سن چکے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 23، اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اب جبکہ ان میں بھلائی نہیں ہے، اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اس کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور آیت نمبر 26، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے لیکن لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے بوجھتے اپنی ایمانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا، اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا۔ اللہ بڑا فضل والا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور آیت نمبر 30، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی لا سکتے ہیں، یہ قرآن اور کچھ نہیں، صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اور ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر کوئی اور تکلیف اور عذاب نازل کر دے۔ اور اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ اس حالت میں بھی ان پر عذاب ڈالنے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اور بھلا ان میں اور کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے۔ متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے پاس اس کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں ہے، لہٰذا اے کافرو، جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے ہو اس کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنا مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا، اور آخرکار یہ مغلوب ہوں گے، اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، اور ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھ کر سب کا ایک ڈھیر بنا دے گا اور اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے
ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 38، اور اگر وہ پھر بھی وہی کام کریں تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے ساتھ گزر ہی چکا ہے، اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائے تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو یقین جانو کہ اللہ تمہارا رکھوالا ہے، وہ بہترین رکھوالا ہے اور بہترین مددگار بھی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا 9واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیے تاکہ ہم ان پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ اب اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔